قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان کہنے دو. جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں کہ میں اکیلی آؤں گی، میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی، کوئی نبی بس ختم، کوئی عورت نبی آ ہی نہیں سکتی میرے بعد. جتنے احمدیز ہیں ان کا میرے پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ان دا سینس کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی. ہمارے لیے گارنٹی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا آئے گا، تباہ کر دو پوری دنیا اور ایک ایک اینکر کو خرید لو، ایک ایک چینل کو خرید لو اور ہمارے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لو. آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہی آئیں گے. کسی چراغ بی بی کا بیٹا نبی بننے سے رہا. چودھری سارے مر جائیں گاؤں کے، مراسیاں دا منڈا چودھری نہیں بن سکتا. ہیومن اینگل سے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، آئی تھنک ان لوگوں کو آئی ووڈ آسک کہ آپ کو حق کس نے دیا ہے. جبکہ مجھے قرآن کی آیت تو نہیں پتا، بٹ قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان کہنے دو. ان سب کو ان کو تو اس آیت کا بھی پتا ہوگا جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے. میرے ارد گرد تو جتنے احمدیز ہیں، میں نے تو ان کو سوائے ڈیواؤٹ طریقے سے اسلام کے ساتھ ان کی وہ میں نے دیکھا ہے، ان کا کنیکشن دیکھا. میں نے تو آج تک کبھی کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ قبول نہ کرنے کے بارے میں نہیں سنا. محترمہ آپ نے ان کی بات سنی. ابھی آئیں ذرا ہم آپ کو اب ہماری عوام کے ہر دل عزیز امام انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بھی ایک کلپ سناتے ہیں. اور رکیے بہت ہی بڑی خباثت ہوگی اگر پوری ویڈیو دیکھے بغیر جذبات میں آ کے کوئی بھی بندہ کامنٹ سیکشن میں اپنا ماتھا پھوڑنے لگ جائے. اینڈ میں نا آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، دیکھ کے ضرور جائیے گا. جو قادیانی ہے، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. جی ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہیں نا، یہ ہمارے بھائی ہیں نا. جی ابھی مہر تارڑ صاحبہ کی نا پوری 4 منٹ کی گفتگو باقی ہے اور آگے غامدی صاحب کی بھی آ رہی ہے، تو حوصلہ رکھیے گا ذرا. وہ محترمہ جی مجھے قرآن کی آیت پتہ نہیں، علم کسی بات کا نہیں ہے میرے کو، لیکن لیکچر جھاڑنے نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میرے کو بڑی بڑی باتیں کرنی ہے. 4 باتیں کرتے ہیں ہم. سب سے پہلی بات، انسانی بنیادوں پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا قتل عام اس طرح سے یہ چیزیں، اور یہ مولوی جو دعوے بول دیتے ہیں یہ چیزیں کر دیتے ہیں، قبروں سے مردے اکھاڑنا، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اگلی بات پہ آ جائیں کہ جی وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں. بھائی خود کو کوئی کچھ بھی کہہ دے تو اس سے ماننے سے تو کچھ نہیں ہو جاتا نا. ایک ریاست کا قانون ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے. قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ہم مانتے ہیں. کیا مرزا غلام احمد قادیانی بھی انہی باتوں پہ کھڑا ہے، یا یہ احمدی مرزا قادیانی سے بھی آگے نکل چکے ہیں؟ تو جناب والا مرزا قادیانی کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے. اب یہ صاحب علم حضرات جا کے ڈھونڈیں ذرا ریفرنسز، آپ کو لگے پتا. وہ کہتا ہے خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ کمنگ کہتا ہے، آمد ثانی کہتا ہے، محمد ثانی کہتا ہے. ان اشعار کو وہ آن کرتا ہے. محمد دیکھنے ہو جس نے کامل اکمل دیکھے قادیان میں، ان ساری چیزوں کو آن کر کے وہ بندہ بیٹھا ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں نے جانا کہ میں وہیں، اور زمین و آسمان کو میں نے شروع سے بنا ڈالا اور یہ کر ڈالا. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جن کو نہیں پتا، جا کے پڑھو تمہیں پتا چلے، تمہاری عقل کھلے. میرے ارد گرد انسیڈنٹلی جتنے احمدیز ہیں ان کا میرے پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے، ان دا سینس کہ انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بہت زیادہ چیزیں بتائی اور بہت زیادہ اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ بتایا. اگر وہ کسی کو ایک سرٹن درجہ دیتے ہیں، پہلے آپ لوگوں نے ان کو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کافر قرار دے دیا، اس کے بعد ان کو کبھی پاسپورٹ فارمز کے اوپر کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ٹھپا لگائے گا. ان لوگوں کو کوئی احساس ہے کہ جس وقت جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ کتنے انسانوں کی زندگیاں افیکٹ کر رہے ہیں. میں ان سے ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ سوال پوچھتی ہوں کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن، بلکہ ہم ایز اے امت محمدیہ کے ایک فرد کے طور پہ ایک سوال کرتے ہیں اپنے پیارے قادیانی دوستوں کے آگے کہ آپ نے یہ جو کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ نازل ہوگا مریم کا بیٹا، یہ قسم اٹھائی میرے نبی نے، اور آپ نے یہ کیا ظلم کیا کہ آپ نے غلام احمد ابن چراغ بی بی کو نکال کے عیسیٰ بنا دیا. جی مہر تارڑ صاحبہ ادھر بھی غور فرما لیں. اور وہ جو بات آپ کھا گئی بیچ میں، گول کر گئی جس کو کہ وہ اگر کسی کو خاص دیتے ہیں اور وہیں پہ یو ٹرن مارا کہ ادھر چلی گئی تو پتا ہے کہ چترول ہو جانی ہے. بات یہ ہے کہ وہ جس خاص کو مقام دیتے ہیں نا، وہ خود کو محمد ثانی کہتا ہے، اور اس نے امت کے اندر ایک رخنا ڈالا، فساد ڈالا، اور اس کی بنیاد پہ یہ ہمارے قادیانی بھائی بیچارے کفر پہ چلے گئے. ہاں کیسا دیا؟ اب چلو جی ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہمارے بھائی تھے، مسلمان تھے، پھر اب یہ کفر کے راستے پہ چلے گئے اور جہنم جا رہے ہیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں محترمہ ان کو بچا لیا جائے. تو یہ جو میٹھا میٹھا آپ کہہ رہی جی وہ پاسپورٹ پہ ٹھپا، تو یہ تو وہ تو لگانا ہی ہے نا. پھر ریاست نے جب خود کو دین محمد سے الگ کر لیں گے، اپنا ایک الگ راستہ نکال لیں گے، تو یہ تو ہونا ہی ہے. اور اب آ جائیں ان کی اس بات کے اوپر کہ جی بہت اچھے اور پیارے احمدی مجھے بہت انہوں نے انفلوئنس کیا. جی اسی لیے کیونکہ آپ ان کی باتوں سے انفلوئنس ہوگی، آپ نے ان کی اپنی کتابیں نہیں پڑھی اور نہ آپ نے اپنے دین کو پڑھا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا. یہی احمدی ہیں جن کا خلیفہ مرزا مسرور احمد، جس کی اپنی سگی بھتیجی اور ان کے پچھلے خلیفہ کی ایک کی نواسی اور ایک کی پوتی کے ساتھ، اور مرزا غلام احمد
احمد کا پیور خون ندا نصر اس کے ساتھ اس کے سگے باپ نے, اس جماعت کے عہدیداروں نے مرزا مسرور کے سالے نے ریپ کیا 36 سال تک اس بچی کا ہوش و حواس میں یہ بیان ہے. یو کے میں یہ کیس فائل ہوا پولیس کے اندر. ایک گواہ کو جماعت احمدیہ نے سامنے نہیں آنے دیا. یہ ہیں آپ کے پیارے پیارے احمدی مسلمان جن کے ساتھ آپ کو بڑی محبتیں ہو رہی ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے 36 سال اس بچی کو نوچا اور خود کو اسلام کا خلیفہ کہنے والا بندہ اس کو انصاف تک نہیں دلا پایا. محترمہ تو یہ منجن اگر آپ پوری امت کو پلانا چاہتی ہیں تو یہ آپ کو مبارک. غور فرمائیں ذرا اسکرین کے اوپر آپ کو ایک اسکرین شاٹ نظر آ رہا ہے. 2 دن پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اور اس کو 23,000 بندے دیکھ چکے ہیں اور کامنٹ سیکشن میں پوری لڑائی پڑی ہوئی ہے. میں نے بولا تھا اینڈ میں ایک سرپرائز ہے. آئیے کچھ اور ویڈیوز دیکھتے ہیں پھر اینڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سرپرائز ہے کیا. سوال ہے کہ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس پاس کیا تھا جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے اپنا مذہب پریکٹس کرنا ناممکن ہو گیا. ہمارے علماء میں سے سوائے آپ کے کسی نے اس کی تردید نہیں کی. ہمارے علماء نے ظلم کے خلاف بولنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو علماء سے پوچھیے. میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے, اس کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. کسی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے, یہ پرسیکیوشن ہے, صریح پرسیکیوشن ہے. اس کا کوئی حق نہیں ہے ہم کو. ہمیں صرف یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی گروہ, کوئی بھی فرقہ, کوئی مکتب فکر, کوئی شخص اگر کوئی بات کہتا ہے اور وہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے تو ہم ادب کے ساتھ, شائستگی کے ساتھ اس بات کی غلطی واضح کریں. تو یہ بات تو ہمیں بتانی ہے ہر ایک کو, لیکن کوئی آدمی نہیں مانتا تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرتے رہیں. یہ ہم نے حدود سے تجاوز کیا ہے اور میرے نزدیک جتنی جلدی ہو سکے اس معاملے میں صحیح رویہ اختیار کر لینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسیکیوشن بہت بڑا جرم ہے. کسی انسان کو آپ پرسیکیوٹ کرنے کا حق نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کو حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب, اپنے عقیدے کا اظہار کرے, اپنی بات کہے, جو اپنے آپ کو کہنا چاہتا ہے کہے. یہ میرا کام نہیں ہے, میری جورسڈکشن ہی نہیں کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ کروں. میرا کام صرف یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, اور اس کی دلیل دے دوں. اس سے آگے کچھ نہیں. ایک تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ کچھ لوگوں نے بنائی وہ ہمارے اسلامک اسٹریٹجی کے لیے, ہمارے ان سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو انہوں نے اس طرح بنا لیا جیسے اس کے بارے میں بات کرنا بھی بہت بڑا ایشو ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نہ ہو گئی اس طرح کے نعوذ باللہ, جیسے خدا کا ورڈ ہے جس کو کہ جس طرح ہم قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے. اس میں ایک چیز آئی ہے جس نے پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. وہ کہتا ہے ضیاء الحق شہید ہے, اس کو کہنا دیں, اس کا حق ہے. یہ آپ کی شہید کہنے سے ضیاء الحق نے جو اس قوم کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کی معافی تو کوئی نہیں ہونی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں دے ڈونٹ ریئلائز, وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان پہ بہت احسان کر رہے ہیں, ان پہ کانسٹیٹیوشنلی تو یہ لگ گیا. اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ اور انڈیویجول کا مسئلہ ہے اس میں ہم لوگوں نے فیصلہ دے دیا, ہم نے اس کو کافر قرار دے دیا, ہم نے اس کو یہ کہہ دیا, اس کو یہ کہہ دیا. اب جی تو پہلے دوستوں سب سے پہلے تو ایک پوائنٹ کو یہاں پہ کلیئر کر لیں. میں انجینئر مرزا صاحب پہ بھی آتا ہوں, غامدی صاحب پہ بھی آتا ہوں کہ یہ پاکستانی کانسٹیٹیوشن نے قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا. یہ غلط فہمی اپنے دماغوں سے نکال دیں. کافر ان کو پہلے ہی امت قرار دے چکی ہے انڈیا پاکستان بننے سے. تو یہ جو پاکستان کی ریاست کے اوپر گند پھینکتے ہیں نا, یہ ٹوپی ڈرامہ اور چھپنے کے پیچھے کے کسی طرح اس قانون کو ریورس کروا لیں اور اس کے بعد اس چور بازاری کا راستہ کھول دیں. یہ پیارے ہونے سے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ٹائم امت ان کو فارغ قرار دے چکی تھی جب انہوں نے اپنے یہ دعوے کیے اور یہ نبوت کا ٹوپی ڈرامہ گھڑا کے. امت کو تو شروع دن سے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی یہ دعوے شروع ہوئے, تو ان کا کلا کما کیا گیا. صحابہ نے کیا رویہ رکھا ان کے ساتھ, مسلمہ کذاب کے ساتھ کیا ہوا, بعد میں آنے والے اسود انسی کے ساتھ کیا ہوا. مرزا قادیانی صاحب بھی اسی ڈگر پہ نکلے تو امت نے وہی کیا جو ہونا چاہیے تھا. بلکہ اگر میں کہوں نا پریکٹیکل ٹرمز میں تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود کو کفر میں ڈالا. کوئی کسی کے گھر جا کے کفر کے فتوے نہیں بانٹنے جاتا, انسان خود کفر کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈسٹنگوش کرو تاکہ ہمارے بچوں میں کنفیوژن نہ پھیلے. اب میں کہتا ہوں میرا بھی یہ رائٹ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو شخص میرے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالے, ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے, جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئرلی یہ کہہ دینے کے بعد کہ میں قسم اٹھاتا ہوں صلی اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے, تم میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے, بندہ کہے کہ نہیں جی میرا نام غلام احمد ابن چراغ بھی ہے لیکن مجھے عیسیٰ مان لو, تو نہ تو تیری ماں کا نام مریم ہے نہ تو وہ والا عیسیٰ ہے, تو ہم کیوں مان لیں, کیسے مان لیں؟ تو میرا رائٹ نہیں ہے محترمہ, ہم 2 بلین کے رائٹ کھا گئیں چند ان کے لیے. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو یہ کہتے ہیں غامدی صاحب کے اوپر اب آ جائیں کہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے پرسیکیوٹ کرنے کا اور کسی دوسرے کو یہ کہنے کا کہ تم خود کو مسلمان نہ کہو. میں کہتا ہوں بسم اللہ غامدی صاحب, ہم آپ کے ساتھ 10 قدم آگے چلتے ہیں. میں چاہتا ہوں میرا ہر احمدی بھائی اور میری بہن کہے خود کو مسلمان. کیسے ذرا اسی طرح جیسے میں کہہ رہا ہوں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا اوقات ہے, رسول اللہ کی بات مان لو. جب رسول اللہ نے قسم اٹھا دی تو تمہیں اس کے اندر تعویلیں کرنے کی اور کیڑے نکالنے کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ مانو, کہو خود کو مسلمان, کہو مت صرف مانو خود کو مسلمان, اور نکالو مرزا غلام احمد کو اس ایکویشن میں سے باہر. دے یو گو, یو آر مسلم, موسٹ ویلکم برو, آؤ اکٹھے عمرے پہ چلتے ہیں. لیکن جب تم بیچ میں یہ چیزیں ڈالو گے, جب تم شرک کرو گے, مسرور کی انگوٹھیوں کو برکت کا باعث سمجھو گے, چومو گے, گھر میں 7 تصویریں لگاؤ گے, یہ سارا کچھ کرو گے, تھوک والا شہد چاٹو گے, تو کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور کسی قبر پوجے مشرک میں. تم مشرک ہو,
یہ حرکتیں کر کے تم دین اسلام سے خود باہر نکل جاتے ہو اور پھر یہ وکٹم کارڈ کا ٹوپی ڈرامہ. تم اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہو. تم نے ندا نسل کو 36 سال نوچا. تمہارا جماعت کا نظام کاٹ کے کھا رہا ہے احمدیوں کو بیچاروں کو, ان کے چندوں کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ میرے معصوم بھائی جو ادھر لگے رہتے ہیں نا, یہ سارے بائی دا وے میں ان کو بس مسلمان ہونے کے ناطے آج دے رہا ہوں, ورنہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اتنے معصوم نہیں ہے اور نہ یہ باقی سارے اتنے معصوم ہیں. یہ جائیں کبھی جا کے مرزا مسرور احمد قادیانی کا جمعے کا خطبہ سنیں. لاسٹ منتھ اس نے جو خطبہ دیا ہے نا, خطبے میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. وہ بندہ پیسوں سے شروع ہوا ہے, پیسوں پہ ختم ہوا ہے. مجھے اتنا چندہ دے دو, $10,000 دے دو. جرمنی چندے میں آگے نکل گیا, یو کے پیچھے رہ گیا, یو ایس آگے نکل گیا, پیچھے رہ گیا. یہ اللہ کا دین ہے, یہ پیسے کما رہا ہے, ایک بزنس فیملی بزنس رن کر رہا ہے وہ بندہ, اور یہاں پہ یہ بیٹھ کے ہمیں یہ ٹوپی ڈرامے سنا رہے ہیں. ان کی اپنی عورتیں رو رہی ہیں, ان کے بچے رو رہے ہیں. آئے دن کے میلز کے ساتھ مربیوں نے ریپ کیے ہیں. یو ایس کی فیڈرل کسٹڈی کے اندر ایک مربی پڑا ہے, 30 سال کے لیے اس کو جیل ہو چکی ہے. چھوٹے بچوں کی پورن ویڈیوز بناتا تھا. کتنے مربی پکڑے پڑے ہیں جو بچوں کے ریپ کرتے تھے. یہ مرزا مسرور خود ریپ کیس میں فرار ہے یہاں سے, اور پیناما پیپرز کے اندر ان کے نام آئے ہوئے پیسوں کی خرد برد کے اوپر. کتنے احمدی ہیں جنہوں نے احمدیت چھوڑی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ اندر کیا گند چل رہا ہے. لیکن اچانک ہمارا ایک چنو منو اٹھتا ہے یہاں سے اٹھ کے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں بھیا, ان سب فیکٹس کو گولی مارو, اس چیز کو گولی مارو کہ وہ مرزا خود کو کامل محمد اور محمد ثانی کہتا تھا. تم آؤ یار ہم بھائی چارہ بڑھاتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم ڈبل بھائی چارہ بڑھانے کو تیار ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ہمارا زیتون چینل یہ جو کام کر رہا ہے ختم نبوت کے اوپر ایک یونیک انداز میں, آپ دیکھ لیں ہم نے کبھی وائلنس کو پروموٹ نہیں کیا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مردوں کے ساتھ چھوڑ دو, مار کے چھوڑ دو, قبریں مت اکھاڑو. یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں, لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی ہوئی قسم کا یہ اعتبار نہیں کر رہا, باہر میں جائے میری طرف سے وہ, میں اس کا کیا کروں. وہ چاہے کوئی امام ہی ہو تمہارا, وہ شیعہ سنی کا امام کیوں نہ ہو, اگر وہ رسول اللہ قسم اٹھا کے ایک بات کر رہے ہیں اور وہ کہے کہ نہیں بیچ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں, تو بھائی سوری, ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف گارنٹی دی گئی تو ہم تو ادھر ہی جائیں گے نا. اور اب فائنلی میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کہا تھا آپ کے لیے گفٹ ہے, وہ یہ کہ پاکستانی عوام اور یہ ہماری پوری عوام اور سمیت ان قادیانیوں کے بس کیا ہی کہنے ان کے. یہ جو اسکرین شاٹ آپ کو میں نے دکھایا نا جو اس نے ویڈیو لگائی ہے, ذرا جا کے چیک کرنے بھائی. یہ 3 سال پرانی ویڈیو جس کے اوپر پورا واویلا آپ نے کر دیا. اور بائی دا وے جن کو ابھی تک پتہ نہیں چلا اور انہوں نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی, ٹھیک ہے چلو ایکسپلینیشن میں نے سمجھا کہ ضروری ہے, دے دیتے ہیں کہ دوبارہ سے واویلا یہ کر رہے ہیں. بائی دا وے 3 سال پرانی ویڈیو ہے. ہو سکتا ہے محترمہ تارڑ صاحبہ بھی اپنے جواب دے چکی ہوں, توبہ کر چکی ہوں یا نہ کر چکی ہوں. انجینئر مرزا کی کئی کلپیں بیچ میں سے کاٹی گئی ہیں جو میں کہتا ہوں مجھے شدید اختلاف ہے اس بندے سے, لیکن کئی کلپیں ان مرزیوں نے کاٹ کے چڑھائی ہیں. یہ جو ابھی جس طرح ضیاء والی آئی وہ آئی بیچ میں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپیں چاڑ کے, اور احمدی انصر نام کا جو ان کا وہ ہے نا وہ چنو منو بچہ, یہ ساری خواستیں وہ کرتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس کاٹ کے اپنا مطلب اس میں سے نکالتا ہے کہ دیکھو فلانے نے ہمیں مسلمان قرار دے دیا, فلانے نے. دیکھو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے, پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا یا نہ لکھا ہوتا, تارڑ صاحبہ نے کہا ہوتا یا نہ ہوتا, ان میں سے کوئی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے گارنٹی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں نا کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا آئے گا, تو میرے بیٹے الٹے لٹک جاؤ, چیخیں مارو, تباہ کر دو پوری دنیا, اور ایک ایک اینکر کو خرید لو, ایک ایک چینل کو خرید لو, اور ہمارے جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لو. یہ ڈرامہ ہونے سے رہا, یہ بات قابل قبول ہونے سے رہی امت کی نظروں میں. آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہی آئیں گے, نہیں آئیں گے تو نہیں آئیں گے. کسی چراغ بی بی کا بیٹا نبی بننے سے رہا. چودھری سارے مر جائیں گاؤں کے, مراسیاں دا منڈا چودھری نہیں بن سکتا. السلام علیکم, چینل چیک کیجئے گا, آپ کو مزید بھی معلومات ملیں گی. اللہ حافظ. کہ میں اکیلی آؤں گی, میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی, کوئی نبی بس ختم, کوئی عورت نبی آ ہی نہیں سکتی میرے بعد. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علی ہے, اس کے ساتھ جیزس کو مشن بھی دیا گیا ہے. اس آدمی کو میں نے اس کی کرسی سے ہٹا کے ہی چھوڑنا ہے. میں نہ ہٹا پائی تو پھر میں شیطان, اگر میں ہٹا پائی تو میں خدا. میں پیدائشی احمدی تھی, مجھے الامیہ نے کافی چیزیں بتائی ہیں. آئی ایم دا نور آف دی انسین. صرف اس آدمی کا مسئلہ ہے, صرف اس آدمی کا مسئلہ ہے. اگر مجھے ساروں میں سے خدا تعالیٰ نے ایک بہت اچھی خبر دی ہے, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حضرت مرزا طاہر احمد جنتی آدمی ہے.